اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آخری رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ قرب قیامت کے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں ہے؟ اس آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے تو ان فتنوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے مکمل اور مستند جوابات دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جانے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا وقت کیا ہوگا، یہ ایسی بات ہے جس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، مگر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت جمعے کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوگی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کے قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے، جن میں گناہوں کی کثرت کا ہونا، زنا کا عام ہونا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہونا، گانے بجانے، ناچ گانا وغیرہ کا کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزرے بزرگوں کا برا بھلا کہنا، بے علم اور کم علم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ کم درجے لوگوں کا بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دھوئیں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، غلبہ حبشہ آگ کا نکلنا وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ وہ ہے قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا کے دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔
قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہوگی۔ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن قیامت کے ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی ان کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں پہلا درجہ علامات کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات مستوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہ آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہ جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آواز اس قدر شدید اور خوفناک ہوگی کہ اس سے دنیا میں موجود تمام انسان اور جاندار خوفزدہ ہو جائیں گے اور اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ رمضان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ رب العزت کے حبیب، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس میں سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور گر کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا: پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ اس رمضان میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی۔ اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہوگی اور رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جائے گی، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔